الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، ایک بار پھر آپ کے سامنے امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح السنہ لے کر حاضر ہوں۔ پچھلے درس کے اندر صحابہ کرام کی افضلیت پر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس تعلق سے جو کچھ امام بربہاری نے اپنی اس کتاب کے اندر نقل کیا ہے صحابہ کی افضلیت اور ان کے مناقب کو لے کر کے اور ان کے درجات کو لے کر کے، اور جو عقیدہ بیان کیا ہے اسے بیان کیا گیا، اور یہ کہ قرآن اور حدیث کے اندر کیا نصوص صحابہ کے تعلق سے وارد ہوئے ہیں۔ آج اسی کی تفسیر اور تشریح انشاءاللہ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی کتاب عون الباری کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ چنانچہ شیخ ربیع کہتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سب سے افضل جو ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد عمر، پھر عثمان رضی اللہ عنہما کو بتلایا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت پر اعتماد کرتے ہوئے، جو کہ صحیح حدیث ہے، امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے، انہوں نے جو یہ بیان کیا تھا کہ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ترتیب دے کر کے افضلیت کا ذکر کرتے تھے کہ ہم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے تھے اور کوئی نکیر نہیں فرماتے تھے۔ یہ جو حدیث ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ جبکہ مشہور یہ ہے کہ ان کے ساتھ علی کو بھی ذکر کرتے تھے، جو کہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، کیونکہ اس روایت میں صرف 3 کا نام ہے، حضرت علی کا نام نہیں ہے، اور ایک مشہور حدیث ہے انہی سے مروی ہے جس کے اندر 4 کا ذکر ہے۔ تو شیخ ربیع گویا تعاقب کر رہے ہیں امام بربہاری پر کہ بہتر ہوتا کہ اس مشہور روایت کو ذکر کرتے جس کے اندر 4 کا ذکر ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل سعید ابن جمحان کی روایت ہے، جو کہ صحابی رسول سفینہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، الخلافۃ 30 عاما ثم یکون بعد ذلک الملک، کہ خلافت 30 سال رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے باقی 10 مبشرہ کا ذکر کیا ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ ان 10 میں سے ہر ایک خلافت کی اہلیت رکھتا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ پھر ان صحابہ کے بعد، یعنی یہ 10 مبشرہ جو ہیں، ان کے بعد سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو پہلی صدی کے ہیں، اور جن کے اندر اللہ کے رسول مبعوث ہوئے تھے، ان میں مہاجرین اور انصار سب شامل ہیں، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف نماز پڑھی۔ پھر ان کے بعد وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، خواہ 1 دن، 1 ماہ، 1 سال، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، یعنی چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ صحبت اگر اختیار کی ہے اور وہ صحابی ہو گئے، تو وہ سب جو ہے افضل ہیں ساری امت سے۔ ان کے لیے ہم رحمت کی دعا کریں گے، ان کے فضائل کو بیان کریں گے، ان کی غلطیوں کو بیان نہیں کریں گے، انہیں ہم صرف خیر ہی سے یاد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو اپنی زبان کو روک لو۔ اس طرح مصنف رحمہ اللہ نے فضیلت کے اعتبار سے صحابہ کو 4 طبقات میں تقسیم کر دیا۔ ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات میں انہیں جو ہے 5 طبقات میں تقسیم کیا ہے، اور امام حاکم نے اپنی کتاب معرفت و علوم الحدیث کے اندر انہیں 12 طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ آئیے صحابہ کے اندر جو درجات ہیں، فضائل اور مناقب اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔
پہلے ایک بات یاد رہے کہ صحابہ کے اندر طبقات اور درجات ہیں، لیکن یہ ہے کہ من حیث الصحبہ یعنی صحابی ہونے کے اعتبار سے سارے صحابہ پوری امت سے افضل ہیں، تمام لوگوں سے افضل ہیں انبیاء کے بعد۔ تو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل صحابہ ہیں اور صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، تو صحابہ کی جو افضلیت ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی بڑا ولی بزرگ ہو، پرہیزگار متقی ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی بھی حیثیت ہو، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وہ صحابہ کرام سے نیچے ہی رہے گا۔ اگر وہ صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اسے حاصل ہے، تو اس کا مقام افضل ہے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ جس سے راضی ہوا قیامت کے دن وہ جو ہے جنتی ہوگا۔ تو یہ مان کے چلیے کہ ان لوگوں کو سرٹیفکیٹ مل گئی اللہ کی طرف سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابی ہونے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، غلطیاں ہوں گی، لیکن انہوں نے جو دین کے لیے قربانی دی ہے، جی دین کو پھیلانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا ہے جس طریقے سے، کوئی قیامت تک نہیں دے سکتا ہے۔ دین کے لیے جس قدر وہ سنسیئر تھے، مخلص تھے، کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر منتخب کیا تھا، ایسے ہی صحابہ کو ان کے لیے، آپ کے لیے منتخب کیا تھا، تو ان کا مقام ہی الگ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جانتا تھا۔ تو یہ بہت ہی اہم ہے جاننا سب سے پہلے کہ تمام صحابہ من حیث الصحبہ یہ تمام لوگوں سے، پوری کائنات سے افضل ہیں انبیاء کو چھوڑ کر کے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ صحابہ کے درمیان جو ہے کچھ کو غلط بتاتے ہیں، کچھ کو ایسا اور ویسا، تو وہ سب صحیح نہیں ہے، وہ سب روافض اور خوارج شیعوں کا پروپیگنڈا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں جو جاننا ہے طبقات اور درجات ان کے درمیان، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ان میں جو ہے، جیسے انبیاء میں درجات ہیں، کچھ اولو العزم ہیں جو سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ ہے، تو انبیاء میں بھی درجات ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایسے ہی صحابہ میں بھی درجات ہیں۔ تو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ صحابہ کے اندر کیا درجات ہیں، ان میں سب سے پہلا مقام کس کا ہے، پھر دوبارہ کس کا ہے، تیسرا کس کا ہے، اس طریقے سے جاننا چاہیے۔ ہاں، یہ نہیں کہ صرف دو پارٹی بنا دیں، ایک جو ہے یہ فلاں لوگ ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ ہیں، یہ غلط ہیں یہ صحیح، یہ سب اسلام کے اندر نہیں ہے، شریعت نے یہ نہیں سکھایا۔ تمام صحابہ جو ہے مقدس ہیں، محترم ہیں، اور وہ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ الگ ہی ان کی حیثیت ہے، ان کا معیار الگ ہی ہے، ان کی حیثیت امت کے اندر الگ ہی ہے۔ یہ جان کے رکھنا چاہیے ہمیں، یہ نہیں کہ جیسے ہم آدمی ہیں وہ بھی انسان تھے، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، جیسے ہم پر تنقید ہو سکتی ہے ان پر بھی تنقید ہو سکتی ہے۔ یہ سب جو بعد میں آ کر کے، یہ سب خوارج کی پہچان ہے، اور موجودہ دور میں یہ جماعت الاخوان المسلمین اور جماعت اسلامی والوں نے آ کر کے یہ سب لفڑا کیا ہے، نسیوں کا اور وافظ کا جو ہے پورا سمجھ لیجئے کہ ٹھیکہ لے لیا ان لوگوں نے، ہاں، اور کہہ دیا کہ نبی کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو تنقید سے بالا تر ہو۔ تو یہ صحابہ کرام کا جو تقدس ہے، ان کا جو احترام ہے، ان کی جو فضیلت ہے، اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی بات یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو درجات ہیں، طبقات ہیں فضیلت کے اعتبار سے، اس میں پہلا جو طبقہ ہے، پہلا درجہ اور مقام، وہ صحابہ ہے جو مکہ کے اندر اسلام لائے، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور مورخین کے
اندر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے یہاں کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے بچوں میں. اختلاف اس میں ہے کہ کیا اس وقت وہ بالغ تھے یا نہیں. راجح بات یہی ہے کہ بالغ مردوں میں ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اصل میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا، تو کنفیوژن ہوا ہو جاتا ہے کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے. اس طریقے سے زید بن ثابت کا بھی نام آتا ہے. تو کچھ لوگ جو اس کی کیا کہتے ہیں تطبیق دیتے ہیں کس طریقے سے کہ دیکھیے کوئی جو ہے باریک بینی سے یہ پتہ نہیں لگا پائے گا کہ سب سے پہلے اگر ایک فرد کا اعتبار سے دیکھا جائے کون ایمان لایا. اب غالب گمان یہی لوگ کہتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے نبی ہونے کے بعد کس کو خبر دیا؟ حضرت خدیجہ کو خبر دیا، تو انہوں نے ایمان لایا ہوگا. لیکن اس صراحت کہیں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں صراحت ہے. صرف تطبیق دیتے ہیں تاکہ حضرت خدیجہ کا بھی نام آتا ہے، حضرت بلال کا نام آتا ہے، ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے، علی بن ابی طالب کا نام آتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ عورتوں میں حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، مردوں میں یعنی بالغ مردوں میں ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں بلال رضی اللہ عنہ نے. اس طریقے سے عمرو بن عبسہ السلمی رضی اللہ عنہ یہ بھی جو ہے ایک دم جو ہے سابقین اولین میں سے مانے جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے اس دین پر. جب اسلام گئے مکہ میں انہوں نے قبول کیا ایک دم شروع میں، تو آپ نے فرمایا عبد و حر، کہ غلام اور آزاد، کہ ایک جو ہے غلام ہے اور ایک آزاد ہے. تو اس سے مراد لیا جاتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور بلال رضی اللہ عنہ. یہ صحیح روایت ہے اور یہ غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ شروع میں گئے اللہ کے رسول کے پاس. اس وقت اللہ کے رسول نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا تھا، نبوت کا. تو انہوں نے ایسی بات کہی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلا طبقہ ہے جو بالکل شروع میں اسلام لائے تھے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد تقریباً 40 تک ہے. تو 40-50 تک جو بھی ان کی تعداد ہے شروع میں جو اسلام لائے تھے، اور اس وقت جو ہے بہت ہی خطرہ تھا، چپکے لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی. تو یہ جو پہلے شروع میں اسلام لائے ان کا درجہ سب سے بڑھ کے، اس میں خلفائے راشدین بھی ہیں، خلفائے اربعہ ہیں، اور پھر ان کے ہاتھوں پر جیسے حضرت ابو بکر کے ہاتھ اور حضرت عثمان کے ہاتھ، تو ان لوگوں کے ہاتھ میں بہت زیادہ لوگ اسلام قبول کرتے. وہ لوگ بھی اسی میں شامل ہیں، سارے لوگ شامل ہیں، اس میں عشرہ مبشرہ بھی آتے ہیں. تو بہرحال جو بھی شروع میں اسلام قبول کیے جن کو سابقین اولین کہا جاتا ہے، اور شروع میں اسلام انہوں نے قبول کیا، تکلیفیں برداشت کی، تو وہ لوگ مراد ہیں. ان کا پہلا مقام ہے صحابہ میں، کیونکہ انہوں نے تکلیفیں بہت زیادہ برداشت کی ہیں. مکہ کے اندر نبی کے ساتھ ہر موڑ پہ رہے ہیں، پھر مدینہ میں ہر موڑ پر آپ کے ساتھ رہے ہیں، اور دین کو انہوں نے اچھے سے سمجھا ہے، اور ان کے ذریعے سے دین پھیلا ہے. تو ظاہر سی بات ہے بہرحال ان کا پہلا مقام ہے. اور یہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس پر جو ہے امت کا اتفاق ہے. یہ خوارج روافض جن کا کوئی شمار نہیں اس میں، ان کی بات ہی الگ ہے. جو گمراہ فرقے ہیں ان کے اختلاف اور اتفاق سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. جو اہل سنہ میں مانے جاتے ہیں معتبر لوگ، وہی لوگ مراد ہیں، صحابہ کی جو جماعت ہے اور اس کی جو لوگ پیروی کرتے ہیں. دوسرا طبقہ یہ دیکھیے، کہتے ہیں اصحاب دار الندوہ، دار ارقم، دار ارقم والے اس سے مراد ہیں.
کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور اپنے اسلام کو ظاہر کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم سے باہر نکلے اور اہل مکہ کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو وہی دار ارقم والے جو تھے ان کی وجہ سے ان کے بعد جو لوگ اسلام قبول کیے ان کے ہاتھوں پر تو وہ لوگ مراد ہیں، یعنی یہ دوسرے طبقے والے ہیں. یہ تقریباً چوتھی نبوت تک، نبوت کے چوتھے سال تک مراد ہو جائیں گے یہ لوگ، یا پانچویں نبوت تک، نبوت کے پانچویں سال تک جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے. اور آپ سمجھ لیں کہ اس وقت جو ہے مسلمانوں پر تکلیفیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، اور علانیہ طور پر اللہ کے رسول دین کی دعوت دیتے تھے. حج کے موسم میں جاتے تھے، جو باہر سے لوگ آتے تھے حج عمرہ کرنے کے لیے ان کے خیموں میں جاتے تھے، دعوت دیتے تھے. تو یہ جو ہے دوسرا طبقہ ہے. ایک تو شروع میں جو لوگ اسلام قبول کیے پہلے دوسرے سال میں، پھر ان کے ہاتھوں پر جو لوگ اسلام قبول کیے اس وقت جو ہے دار ارقم میں رہتے تھے، چپکے سے وہیں نماز پڑھتے تھے. پھر ان کے ہاتھوں پر جو لوگ اسلام قبول کیے اور پھر اس کے بعد کھلے عام نماز پڑھنے لگے. مار کھاتے تھے لیکن نماز پڑھتے تھے. اللہ کے رسول جو ہے خانہ کعبہ میں وہاں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور لوگ بھی. یہ جو ہے دوسرا طبقہ ہے، یہ سب ہمیں جاننا ضروری ہے. تیسرا طبقہ جو ہے مہاجرین حبشہ، حبشہ کی طرف جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے سن 5 ہجری کے اندر. تو یہ تیسرا جو ہے طبقہ ہے، تیسرا درجہ ہے ان لوگوں کا. ہجرت کر کے چلے گئے حبشہ، جو بھی رہے ہوں گے 20-25 لوگ، اور ان کا پورا اپنا ماجرا ہے کیسے وہ لوگ گئے. پھر بیچ میں کیسے کچھ لوگ واپس آ گئے، افواہ پھیل گئی کہ مکہ والے سب اسلام لے آئے، اب وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن پتہ چلا کہ یہ صرف افواہ تھی، تو اکثر لوگ پھر واپس چلے گئے. تو حبشہ کی طرف جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے تو یہ تیسرے مقام ہے. چوتھا جو طبقہ ہے صحابہ کے اندر اور مقام ہے افضلیت کے اعتبار سے، وہ صحابہ جنہوں نے عقبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اس لیے ان کو عقبی کہتے ہیں. تو یہ عقبہ اولا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے 11 نبوت میں، نبوت کے 11ویں سال، ہاں ان لوگوں نے، یہ مدینہ کے کچھ لوگ تھے جو بھی رہے ہوں 12 15 یا 18 لوگ، 20 کے اندر ہی تھے یہ لوگ. اور ادھر اللہ کے رسول نے مدینہ کے اندر کچھ لوگوں کو بھیج دیا تھا، حضرت عمیر وغیرہ کو. یہ لوگ تبلیغ کیا انہوں نے، اور مدینہ کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. وہ لوگ گئے تھے مکہ حج کے موسم میں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی، وہاں بیعت کی. بیعت کس بات کی تھی؟ کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیے. اور یہ لوگ جا کر کے اسلام انہوں نے قبول کیا تھا. پھر اس کے بعد دوسرے سال 12 نبوی میں تقریباً بتاتے ہیں 70-72 لوگ تھے مدینہ کے. اب بتائیے، دیکھیے اتنا زیادہ اسلام لے آئے ایک سال کے اندر. ان لوگوں نے جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا. تو یہ عقبہ ثانیہ بولتے ہیں، اصحاب عقبہ ثانیہ. تو یہ بہت زیادہ یہ لوگ مشہور ہوئے تھے، جو دوسرے سال گئے تھے، یعنی نبوت کے 12ویں سال، ہجرت کے 1 سال پہلے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان تھے وہ، لیکن وہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے، مکہ والے نہیں جانتے تھے. انہوں نے آ کر کے معاہدہ باقاعدہ کرایا تھا مدینہ والوں کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. مینا کے پاس ایک وادی تھی، وہیں پر. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، یہاں پر اللہ کے رسول سیف ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر تم لوگ ہر طرح سے تیار ہو
کی حفاظت کرو گے تبھی میں جانے دوں گا. تو انہوں نے وعدہ کیا ہر طرح سے کہ ہم ویسے حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہم اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں، بالکل ہم اسی طرح سے حفاظت کریں گے. تو پھر اللہ کے رسول نے حضرت عباس نے کہا تب ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پکا معاہدہ ہو گیا عقبہ ثانیہ میں. اور یہ لوگ گویا بہت خوش نصیب تھے کیونکہ انہوں نے معاہدہ کیا اللہ کے رسول سے ہر طرح کا، اور بیعت کیا کہ اللہ کے رسول اب آئیں گے جلد ہی ہجرت کر کے. ہمارے ہاں لوگ انتظار کرتے تھے. اسی لیے دیکھیے آپ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. سورہ توبہ کے اندر ان کا ذکر ہے. تبوک کے موقع پر یہ پیچھے رہ گئے تھے کسی وجہ سے، اور ان کا ذکر ہے 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کی توبہ بہت 50 دن کے بعد قبول ہوئی تھی. تو انہوں نے بیان کیا ہے وہ کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، حالانکہ یہ پہلے ایمان لے آئے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ غزوہ بدر گرچہ لوگوں میں بہت مشہور ہے لیکن میرے نزدیک عقبہ میں جو لوگ شامل تھے، عقبہ میں شامل ہونا یہ میرے نزدیک بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اسلام کے مسلمانوں کے اندر ایک جوش پیدا ہوا اور وہاں سے ایک انقلاب برپا ہوا. کیونکہ اسی معاہدے کی وجہ سے مکہ سے اللہ کے رسول نے ہجرت کی ہے، اسی معاہدے کے بیس پر. اور پھر مدینہ کے اندر آنے کے بعد جو ہے مسلمانوں کے اندر دن بدن جو ہے تعداد بڑھتی گئی، اور یہاں سے تبلیغ کا کام، دعوت کا کام جو ہوا ہے بہت بڑے پیمانے پر ہوا. تو عقبہ ثانیہ کا جو معاہدہ تھا مکہ کے اندر منی میں یہ بہت ہی اہم تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بدر کے مقابلے اس کی اہمیت زیادہ ہے. گرچہ یہ لوگوں میں اتنا مشہور نہیں ہے لیکن اگر اہمیت کے حساب سے دیکھیں تو اس کا مقام زیادہ ہے. اور میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جو لوگ اس معاہدے میں شامل تھے اور اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی. تو یہ بہت ہی اہم ہے. تو اس میں جو لوگ شامل تھے تو ان کا دیکھیے کیا کون سا مقام ہے، 5واں مقام ہے، 5واں طبقہ ہے یہ. اور ان میں سمجھیے کہ اکثر کچھ مکہ کے لوگ تھے لیکن اکثریت سے 72 لوگ تھے. تو اکثریت جو ہے مدینہ کے لوگ تھے جن کو انصار کہا جاتا ہے. اب دیکھیے اس کے بعد بہت سارے طبقات ہیں انشاءاللہ، جیسا کہ بتایا گیا 12 طبقات. تو کچھ لوگوں نے 4 طبقات، کچھ لوگوں نے 5 طبقات، کچھ لوگوں نے 9 طبقات، اور کچھ لوگوں نے 12 طبقات میں تقسیم کیا ہے. تو ان انشاءاللہ 12 طبقات کا ذکر کیا جائے گا. 12 طبقات کا ذکر امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معرفت و علوم الحدیث کے اندر کیا ہے. تو انشاءاللہ سب کا ذکر کیا جائے گا ایک سے ایک، اور 5 تک کیا گیا ہے اور باقی کا بھی کیا جائے گا اگلے درس میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.